آج امت میں صحیح حدیث کے ریفرنس کے نام پر ایسا فتنہ فساد مچایا جا رہا ہے کہ بیچاری امت کنفیوز ہو گئی۔ ہماری خواتین کنفیوز ہیں، کیا میں نے ابھی تک سمٹ کر نماز پڑھی تو میں نے کیا غلط کام کرا؟ میں نے نفل الدین نہیں کرا تو میری نماز نہیں ہوئی؟ میں نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی، میں نے غلط کام کرا؟ تو یہ ایسے مسئلے ہیں کہ امت یہاں آج پاگل ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو سن کے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ معاذ اللہ نے اپنے دین کو کیا یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا کہ کوئی بھی آئے گا اور قرآن کا ترجمہ پڑھے گا اور حدیث کے الفاظ پڑھے گا اور مسئلہ بن کے تیار؟ اگر اتنا ہی دین آسان ہوتا تو بھائی میں اور آپ مفتی ہوتے، اور جو صحابہ نے ایک دوسرے سے علم سیکھا اور تابعین نے پھر سیکھا صحابہ سے علم، تو یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے علم سیکھنے کا ایک دوسرے سے، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی۔ سب کے پاس قرآن تھا، سب کے پاس حدیث تھی، اپنا اپنا پڑھتے مسئلے نکل جاتے ہیں۔ بٹ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ نے نبی سے کہلوا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو دین سیکھو علماء سے، اور پوری امت اس بات پہ جمع ہو چکی ہے کہ 4 ائمہ اربعہ امام شافعی، مالک، حنبلی، حنفی، اللہ تعالی نے پوری امت کو ان 4 پہ جمع کر دیا ہے۔ پوری امت کا مطلب کہ نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھنا، آپ پہ لازم ہے ان 4 کو فالو کرنا۔ اگر آپ ان 4 سے ہٹ جاؤ گے تو بھائی گمراہی کا راستہ کھل جائے گا اور امت کنفیوز ہو جائے گی۔ ان 4 کے نزدیک سمٹ کر نماز پڑھنا ثابت ہے، ان 4 کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے، ان 4 کے نزدیک 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہیں۔ تو باقی یہ کہنا ہے کہ دین کے معاملے میں صرف ریفرنس سے کام مت لو، قسم سے گمراہ ہو جاؤ گے بھائی۔ اگر ہم دین کی بات کریں، دین کی بات کرنا منع نہیں ہے بھائی، دین کی بات تو سب پہ لازم ہے کرنی۔ اللہ کے ارشاد ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو دین کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، اللہ کے رسول کی بات کرے۔ تو دین کی بات تو کرنی ہے کہ موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو دین کے معاملے میں۔ لیکن جہاں مسئلے مسائل کی بات آئے گی، کون سے مسئلے مسائل جن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، فار ایگزامپل نماز پڑھنی ہے بھائی، روز رکھنا ہے، یہ سب یہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن جہاں اختلافی مسئلے ہوں گے کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، وہاں ہمیں پرمیشن نہیں ہے بھائی بولنے کی۔ وہاں ہمارے علماء بتائیں گے ہمیں، ہمارے مفتی صاحب بتائیں گے، ہمیں ان سے پوچھنا ہے۔ تو اختلافی مسئلوں میں اپنی زبان کو ذرا لگام دیں۔ اور رہی بات صحیح ریفرنس کی، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مطلب کی حدیثیں لے آئیں گے، اور جو باقی اس کے اپوزٹ حدیث ہوں گی انہیں کبھی لائیں گے نہیں ہے۔ تو ایسے مسئلے نہیں نکلتے، بلکہ حدیث کے ساتھ صحابہ کا عمل بھی دیکھا جاتا ہے، اور پوری امت صدیوں سے کس عمل پہ جمع تھی وہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور صحیح حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے، یعنی اگر صحیح حدیث ہوئی اور باقی صحابہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوا تو اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یعنی پورے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ مدرسوں میں 8-10 سال پڑھ کے سیکھے جاتے ہیں، ریل بنانے پہ نہیں سیکھے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق بخشے، اور اہل علم سے علم سیکھنے والا بنائے اور گمراہی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔